بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں ہیں لیکن آج آغاز ہوگا ایک اہم شہر سے, اور اس کا مفہوم کیا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیے گا جب میں آگے جا کے آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. جب بکرے نے مارا بکری کو سنگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کو سنگ. اب اس میں بکرا بکری کون ہے اور یہ شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیے گا, کیونکہ آج سینٹ میں ایک قرارداد آئی جو کہ کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے. وہ قرارداد یہ تھی کہ الیکشن 8 تاریخ کو نہ ہو بلکہ اس سے آگے کر لیے جائیں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اب دوسری بات پہ میں آ جاتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر قبل ایک میں ٹاک شو دیکھ رہا تھا جس میں قادر مندوخیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی کہ سینٹ کی جو بھی اس میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور انہوں نے مزید کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی اور سینٹ ان دونوں میں جو بھی قراردادیں پاس ہوتی ہیں, بل پاس ہوتے ہیں, وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے, اس کے علاوہ محض کچھ نہیں ہوتا. بریکٹ میں رکھیے گا, یہ محض دکھاوا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور عوام کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کشمیر بل ہو گیا, باقی جتنے بھی ہم پروٹیسٹ بل ہو گئے, یاد رکھیے گا یہ اسمبلیاں جو ہے نا یہ قانون سازی کرتی ہیں. اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ہوں. وہ پیچھے اس لیے آ رہا ہوں, یاد کریں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس پر قاضی فائز صاحب نے ایک لائیو ٹیلی کاسٹ کیا تھا, بڑا لمبا چوڑا, اور اس میں کیا کہا تھا, ایک لفظ تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. ایگزیکٹلی پارلیمنٹ سپریم, ایگزیکٹلی پارلیمنٹ سپریم ہے کیونکہ وہ قانون سازی کرتی ہے. لیکن کسی بھی ادارے کو پارلیمنٹ پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. حملہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ چڑھائی, حملہ کرنے سے مراد انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو, کیونکہ پارلیمنٹ ایک الگ ہے, سپریم کورٹ الگ ہے, پھر باقی اسٹیبلشمنٹس وغیرہ یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں, تو ان کو ایک ساتھ نہ دیکھا جائے. اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتا ہوں. تو قادر مندوخیل صاحب کون ہیں؟ سابق ایم این اے, ابھی تو سابق ایم این اے ہی کہلائیں گے. اب ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلیں تو قاضی فائز صاحب, یہ پہلا پوائنٹ جو میں آپ کو یاد دلائیں, آگے چل کے دوسرا پوائنٹ بھی ہے. اب جب یہ کثرت رائے سے منظور ہوا ہے تو اس پر پھر الیکشن کمیشن کا ایک نوٹیفیکیشن آیا, اور الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے ذرا وہ بھی سن لیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سپریم کورٹ کے احکامات کے علاوہ کوئی احکامات الیکشن شیڈیول پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. عام انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں. سینٹ کی قرارداد کا الیکشن شیڈیول پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سینٹ کی قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب ایوان بالا جسے کہا جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک طرف قادر مندوخیل صاحب ہے جو کہ اعتراض ہے, پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے انیکا نثار کے ARY پر جو کہ 11 بجے وہ شو آتا ہے. ایک تو میں نے اس کا آپ کو کلو دے دیا, دوسرا میں نے الیکشن کمیشن کا آپ کے سامنے ہی پڑھ لیا. اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم حکم مانیں گے تو کس کا مانیں گے, جو اعلیٰ درجے کا حکم ہے وہ ہے عدلیہ کا, ہم اس کو نہیں مانتے. اور تیسرا بندہ قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی رہنما, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف محض ایک دکھاوا ہے, یعنی کہ ان کا بھی ٹارگٹ وہی ہے کہ سپریم کورٹ از سپریم, کہ ہمیں وہیں سے ہی جو احکامات آئیں تو ہم وہی کریں گے. 8 تاریخ کو ہی الیکشن ہونے چاہیے, جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا تھا کہ 8 تاریخ کو ہوں گے. تو اب یہ تمام چیزوں پہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, تینوں کے موقف آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ کا موقف رکھا جس میں چیف جسٹس صاحب تھا, دوسرا قادر مندوخیل کا رکھ دیا, تیسرا الیکشن کمیشن کا رکھ دیا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بکرے اور بکری کون تھا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جہاں پر کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہونے لگے, منظور ہونے لگے, وہیں پر انتخابات ہی ملتوی کر دی. عمران خان صاحب نے ایک بات کہی تھی جو کہ آج تک درست ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھ لیجیے گا جب انتخابات آئیں گے تو ان کا یہ حال ہوگا کہ وکٹیں سمیت ہی اٹھا کے لے کے بھاگ جائیں گے, یعنی کہ وکٹیں اٹھا کے ہی بھاگ جائیں گے کہ ہم نے میچ ہی نہیں کھیلنا. تو تقریباً لگ بھگ وہی چیز ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. جہاں پر PTI کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے لگے وہیں پر ہی انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد پیش کر دی گئی جو کہ منظور بھی ہو گئی کثرت رائے سے. وہیں پر ہی ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے, کیونکہ جب ٹربیونل بیٹھا اور اس نے چیک کیے اور اس نے یہی اپنے ریمارکس دیے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کو جواز بنا کر اور کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. انہوں نے اپنے سر پکڑ لیا اور کہا ہم پیٹے تو پیٹے کدھر. اس کچھ چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دھڑا دھڑ منظور کرنا شروع ہو گیا, لیکن اب وہ دکھتا نہیں رہا کیونکہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے, ایک ڈاماڈول ہے. میں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے ایک ویلاگ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ کیا انتخابات وقت پر ہونے جا رہے ہیں, تو اس کا جواب ہے نہ. تو آج وہی دیکھنے کو ملا. اور اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے میں نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک ویلاگ میں یہ بھی کہا تھا کیا انتخابات ہو جائیں گے یا لٹک جائیں گے,
جس کی آج نشاندہی حامد میر صاحب نے کر دی، اور حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جائے۔ اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے آج سے 2 ہفتے پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات آگے چلے جائیں، اور کیوں چلے جائیں؟ ایک تو کووڈ بہانہ بن سکتا ہے، دوسرا آپ کے کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ اللہ نہ کرے پیش ہے پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ، کیونکہ ہم نے بڑی قربانیاں دی۔ میں نے اس وقت بھی یہی بولا تھا اور آج بھی یہی بولوں گا، کیونکہ میرا موقف ایک ہی کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے بڑے واقعات پیش آئیں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ خیر، حامد میر صاحب نے جو کہا وہی بات میں کوئی 2 ہفتے پہلے کہہ چکا تھا۔ اب اسی چیز کو لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں، چلتا ہوں، آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں، اور وہ کہانی ہے یہ جو تاحیات نااہلی کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیٹھک لگی ہوئی، ایک میلہ سجا ہوا ہے، جس پر تاحیات نااہلی پر ایک شخص کو لانے کے لیے اسلام بھی بیچ میں آ گیا، اور اسلام کو اس طرح سے بیچ میں لایا گیا ہے کہ خلفائے راشدین کے ٹائم پر معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو معاف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حقوق العباد بھی کچھ چیز ہوتی ہے، اگر میں معاف کر دوں تو پیچھے بچتا کیا۔ خیر، میں اس آگے بحث پہ نہیں جانا چاہ رہا اتنا لمبا، میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا ہی جو آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنی ہے۔ تو وہ کہانی کچھ ایسی ہے کہ ریکارڈ میں صادق اور امین ہونا نہ ہونے والا معاملہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ اس تناظر میں نامزدگی فارم جمع کرانے والے اسلام آباد کے شہری کے حوالے سے عجیب واقعہ پیش آیا۔ ریٹرننگ افسر نے شہری کی دوہری شہریت کی بنا پر کاغذات نامزدگی مسترد کرتے ہوئے لکھا، آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ شہری نے ٹریبیونل میں اپیل یہ کی کہ چلیں ٹھیک ہے، میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ یہ صادق امین نہ ہونے والے الفاظ ریٹرننگ افسر کے فیصلے سے حذف کروا دیں۔ ٹریبیونل جج نے حذف کرا دیے۔ شہری عدالت سے خوشی خوشی باہر نکلا اور وکیل مبارکباد دے رہا تھا، آج تو مٹھائی بنتی ہے، آپ کا صادق اور امین اسٹیٹس بحال ہو گیا۔ تو یہ تھی وہ تھوڑی سی دلچسپ کہانی۔ ورلڈ ٹائمز نے ایک سروے کا نتائج جاری کر دیا ہے، نتائج آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں، جس سروے میں یہ کہا گیا تھا کون سی ایسی جماعت ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بآسانی جیت کر اور 2/3 میجورٹی میں آ سکتی ہے۔ تو آپ یہ گراف ذرا چیک کر لیں کہ اس میں عمران خان صاحب کی پوزیشن کیا ہے، آصف علی زرداری صاحب کی پوزیشن کیا ہے، نواز شریف صاحب کی پوزیشن کیا ہے، جن کے پٹواری آج بھڑکے مار رہے ہیں کہ الحمدللہ نواز شریف کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ تو اتنا اضافہ ہوا، ذرا دیکھ لیں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی مقبولیت میں 2% اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب ان کا 1%، عمران خان صاحب 96%۔ اس کے بعد ادرس میں ہم چلیں گے جس میں دیگر تمام شامل ہو جاتی ہیں، وہ 1% ہے۔ یہ گراف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب اسی سروے کو سروے سے ہی کاؤنٹ کروں گا۔ ایک اور سروے تھا، اور وہ سروے تھا کرپشن کے اوپر کہ پوری دنیا میں سب سے کرپٹ لیڈر کون ہے، اس میں بھی نواز خاندان پیچھے نہ رہا۔ یہ تمام پٹواریوں کے لیے لازمی اس کو دیکھیں، اور ہو سکا تو دل کلیجہ گردہ تو نہیں کرے گا لیکن شیئر ضرور کر دے گا۔ یہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا رزلٹ کیا تھا۔ یہ کرایا تھا اسکاٹ بینڈ نے، اور انہوں نے یہ لکھا ہوز ورلڈ موسٹ کرپٹ پولیٹیشین لیڈر ایور۔ اس میں نواز شریف صاحب 46.6%، پیوٹن ہے 1.8%، جس میں سلمان بن عبدالعزیز ہے 2.1%، اور نریندر مودی 49.5%۔ کوئی آگے پیچھے ہی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ یاد ہے آپ کو مودی وہ بنا بتائے پاکستان آ گیا تھا، اور کیوں آیا تھا؟ ان کی نواسی کی شادی اٹینڈ کرنے، بنا بتائے، بنا کسی کو اطلاع دیے اچانک سے خفیہ دورہ کیا۔ اس کے بعد ان کی تجارت بھی بھارت کے ساتھ ہے، تو دونوں آپس میں بھائی کس طرح سے یہ ہیں۔ اب بھائی سے یاد آیا کہ نواز زرداری بھائی ان کا مکمکہ ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں کہ ان کا مکمکہ ہو چکا ہے، اور یہ طے ہو چکا ہے کہ اگر تو الیکشن ہو جاتے ہیں اور ہم اکثریت میں سیٹس لے لیتے ہیں، اکثریت سے مراد یہ نہیں کہ 2/3 اکثریت، 2/3 تو مجھے نہیں لگتا ان میں سے کوئی بھی لے سکتا ہے۔ اگر تو یہ جیت جاتے ہیں اور کوئلیشن کر کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، چلیں یہ بھی ایک بریکٹ میں لگا دوں کہ اب جو انتخابات ہوں گے اور اس کی جو حکومت ایک بنے گی، تو وہ ایک شاید ہو سکتا ہے کہ ایک قومی حکومت ہی، پی ڈی ایم جسے کہتے تھے، 16 ماہ کی جو حکومت تھی جو بیڑا غرق کر کے گئی تھی، اب جو تخلیق ہوگی، جو مخلوط حکومت ہوگی، وہ بھی بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک پی ڈی ایم نما ہی ہوگی، بلکہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہی ہوگی۔ اسی کو لیتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ 4 گالیاں تو مجھے دے، 4 گالیاں تو مجھے دے، یعنی کہ پیپلز پارٹی ورسز نون لیگ۔ یہ صرف محض دکھاوا ہے اور قوم کو دھوکا کہ ان کے ذہنوں سے وہ 16 ماہ نکل جائے اور پچھلا سب کچھ نکل جائے، اب آؤ نیا سیٹ اپ، نئی چیز۔ تو یہ آپ کے دماغ سے اب کھیلیں گے، کیونکہ ان کا ہمیشہ یہ رہا اسٹیٹس کو، جس کو عمران خان صاحب نے توڑ دیا تھا۔ اب یہ اسی نہج پہ چلے گئے کہ میری باری تھی تیرے باری،
یہ ویڈیو فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں اور ان ملاقاتوں میں طے کیا جا رہا ہے، جبکہ جلسوں میں اگر ان کے خیر جلسے کرنے کی تو کسی کی اوقات رہی نہیں ہے۔ ہاں بلاول نکلا ہے ابھی لاہور شہور میں، لیکن اس نے لاہور میں بھی زیادہ کسی کو لتاڑا نہیں ہے۔ لتاڑا تو کس کو لتاڑا ہے؟ نواز شریف صاحب کو، کہ آپ اسپتال بھی نہیں بنا سکے، ہم آپ کا اسپتال بنائیں گے اور جاتی امرہ میں ہی بنائیں گے کہ آپ کا علاج وہیں پر ہی ہو۔ تو یہ نورا کشتی ایک چلتی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ان کا بچپن سے ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ 4 گالیاں میں تجھے دوں گا تو 4 گالیاں تو مجھے دیو، دونوں مل کے انجوائے کریں گے۔ تو اس میں ایک چیز تو طے ہو گئی کہ اگر ایک مخلوق حکومت بنتی ہے تو اس میں ایک یہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم بھلے نون لیگ کی طرف سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھگوڑے کا ناممکن ہی سمجھے، بھگوڑا لندن کی تیاریوں میں لگا ہوا، اس کے پلیٹے چمچے کبھی بھی جواب دے سکتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ صدر پاکستان ہمارا ہوگا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا صدر ہوگا، نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آخر میں خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہمیں کسی صورت بھی میدان خالی نہیں چھوڑنا ہے، چاہے ایک بندہ بھی رہ گیا ہمیں لڑنا ہے، ہم میدان نہیں چھوڑیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔